ہوتی ہے, انسان کو یہ تحفظ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ میں کما رہا ہوں گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے گی, مجھ سے وہ کوئی پیسہ چھینے گا نہیں. آج حکومت کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ شو کیوں نہیں کرتے. او بھائی, لوگوں کو ڈر ہے اگر لوگوں نے شو کر دیا تو وہ سیو نہیں رہیں گے. میں ایسے کروڑ پتی تاجروں کو جانتا ہوں اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا انہوں نے. میں کہتا ہوں کیوں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا؟ بھائی گورنمنٹ کو شو کر دیں گے, گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی ہمیں. گورنمنٹ کا کام تھا کہ آپ کو سیکیورٹی دینا. اب گورنمنٹ ہی سے لوگ سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں. وہاں نہیں ڈرتے یورپ میں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں سیکیور ہے, اس کی وجہ تمہارا باپ بھی دے گا. یعنی گورنمنٹ کو پتا چل گیا نا ایسی کی تیسی کر دے گی. تو قانون مضبوط ہے نا, اس لیے اب تو وہاں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے, وہ پیسے لے کے گھومتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا گرفت ہے کہ آپ پیسہ چھپا ہی نہیں سکتے. اور چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کٹے گا کٹے گا. پھر کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میں 1 کروڑ روپے کما رہا تھا, ہر سال میری تنخواہ سے آپ نے 43 لاکھ روپے کاٹے ہیں, تو کائنڈلی میرے تو 7 نسلوں میں بھی نہ میں اتنے کا علاج کراؤں گا, تو کس بیس پہ آپ کاٹ رہے ہو؟ تو کہیں گے آپ ہی کو ریٹرن کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو کوئی ریٹرن نہیں کیا جا رہا. بھائی ہمارے نبی نے کیسی پیاری حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, آپ نے فرمایا تم ان کے مالدار لوگوں سے سال میں 1 دفعہ 2.5% لوگے. سال میں 1 دفعہ کتنا؟ 2.5. اور ہر چیز پہ نہیں, صرف ان 4 چیزوں پہ جو گرو کرتی ہیں. سونا ہے کسی کے پاس, چاندی ہے کسی, کیونکہ یہ چیزیں روکنا غلط ہے نا, سرکولیٹ ہونی چاہیے نا. صرف مالدار لوگوں سے, اور آپ نے فرمایا انہی سے لے کے اسی وقت انہی کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. فرمایا ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی. اور اس زکوٰۃ کے پیچھے بھی کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے, آپ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کو قرضہ دے رہے ہیں. خوشی سے دیتا ہے انسان, اور وہ کہاں لوٹائی جا رہی ہے؟ غریبوں پہ. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ خود دے دیں تو بھی ٹھیک ہے, غریب کو کیا کریں, آپ خود دے دیں. معذوروں کے بڑے زبردست انتظام ہیں ان ملکوں میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ معذور کو پالنا بھائی کی ذمہ داری ہے. باپ کی اولاد معذور ہے, کس کی ذمہ داری؟ باپ کی. باپ خود خرچ کرے گا اپنے معذور بچے پہ. باپ نہیں ہے تو بھائی خود خرچ کرے گا اپنے معذور بھائی پہ. گورنمنٹ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ معذور بھائی کا, تو معذور بھائی پہ جو حق ہے وہ بھائی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. معذور یا معذور کا وکیل کورٹ میں کیس کرے گا, گورنمنٹ معذور کو وکیل کر کے دے گی کہ تم کیس کرو اور تمہارے بہن بھائیوں سے تمہارا خرچہ لیا جائے گا. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں یہ کہ معذور کو گورنمنٹ خود پالے گی. کیا مطلب؟ لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے اور گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے, تو معذور کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی پیدا ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بوڑھے باپ کو کون پالے گا؟ تمہارا باپ پالے گا, یعنی تم پالے گا. بوڑھا باپ ہے, گھر میں رکھو گے, خرچ خود کرو گے. غیر مسلم کہتا ہے نہیں, گورنمنٹ تم سے ٹیکس لے گی, اولڈ ہاؤس بناؤ گی, تم سب کے ابے وہاں پلیں گے. ابوں کے دل میں کس کی محبت بیٹھے گی؟ اولاد کی یا گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ کی. ریلیشن گئے تیل لینے, اور کہتے ہیں بہت زبردست سوسائٹی ہے, ویل ڈن. وہاں بوڑھوں کی بڑی کیئر ہے. بوڑھوں کی کیئر نہیں تھی اس لیے بوڑھوں کی کیئر ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں پالیں گے, ہمیں ہی پالنا ہے سب کچھ. ابے تو تم 43 لاکھ روپے 1 کروڑ والے سے لے کے اس کے ابا کو کھلا رہے ہو, اس کمبخت کو بولو تو اپنی گود میں بٹھا کے خود کھلانا اس کو. اور وہ شوق سے کھلائے گا, اس کے ابا ہیں. آپ اگر اس کلچر کو پروموٹ کرو, وہ خود کھلائے گا. اگر نہیں کھلا رہا تو ابا کو گورنمنٹ ایسے بوڑھوں کو وکیل دے کہ بھائی دیکھو, سروے کرو, جو ابا گھر میں عزت نہیں مل رہی اور گھر میں ان کے بچے ان کا خیال نہیں کر رہے, وہ کورٹ میں کیس کریں. تو گورنمنٹ ان بچوں کی تنخواہ سے جبرن کٹوتی کر کے ابا کو دے گی, تاکہ ابا کو یہ احساس ہو کہ یہ آ انہی کے رہے ہیں میرے پاس جن کو میں نے کھلایا ہے. اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی. انسان کے دل میں اللہ نے ماں باپ کی ایسی عظمت رکھی ہے, وہ زیادہ کھلائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہو اسلام اور غیر اسلام میں فرق نہیں آئے گا کھوپڑی میں, میرا خیال ہے اتنی آرام سے یہ چیزیں.
تو اسی طرح جیسے اسلام نے سود پہ پابندی لگا دی, نکاح کو پروموٹ کیا, اب کیا ہے, مالدار آدمی کی دولت کیا ہو رہی ہے, ڈیوائڈ, 4 عورتوں میں ڈیوائڈ ہوگی, پھر گروتھ ریشو اس کا بڑھے گا. تو یہ جو معیشت میں اعتدال ہے نا, اس کی ہوا بھی نہیں لگی غیر مسلم سوسائٹی کو. وہاں ساری دور کھرب پتی آدمی مرتا ہے, پتہ ہی نہیں بھائی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا یا یہ کہ بینک کھا گیا. تو میں بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں سمیٹ کے, کہ جب اللہ قانون بناتے ہیں نا میرے بھائی, تو کسی ایک کا فائدہ اس میں نہیں دیکھتے, اجتماعی فائدہ دیکھتے ہیں اور اس کو نافذ کر دیتے ہیں, تمہیں عمل کرنا ہے اس پہ. اس لیے قانون اللہ کے مانا کرو, اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو فالو کرو گے نا بھائی, چند لوگوں کے مفاد حاصل ہو رہے ہوں گے, لیول بڑے خاندانی پہ, لیول تو ایکچولی یہ مولوی پرانے زمانے کے دقیانوسی ہم پہ پرانی باتیں کر رہے ہیں. اسلام پرانا ہے لیکن آیا قیامت تک کے لیے. اللہ کا قانون پرانا ہو یا نیا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اللہ کا علم قیامت تک کے لیے. تو یا تو اللہ بھی پرانا ہوتا نا اور اس کو جدید حالات کا علم نہ ہوتا, پھر ہم کہتے یار اللہ میاں نے اس زمانے کے لحاظ سے نازل کر دی. اللہ میاں کو آج کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کل گٹکا کتنا ضروری ہے سوسائٹی کے لیے, آج کا ٹینشن ختم کرنے کے لیے پینا پلانا ضروری ہے. اس زمانے میں وہ ٹینشنیں تھوڑی تھیں, اللہ میاں نے ایسی, بھائی اللہ میاں کا علم کیا ہے, وہ وسیع ہے. اور ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کہ خوب سمجھ لو, جب تک گھروں میں اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو نہیں کرتے نا, وہی ڈپریشن پیدا ہوگی جو غیر مسلم کنٹریز میں ہے. کیونکہ آپ صبح و شام لڑتے رہو گے کہ کس کو فالو کرنا ہے ہم نے. عورت اپنے حقوق کھینچے گی, مرد اپنے, کیونکہ ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے نا, ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھئی اس سے فیصلہ, جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں, ثالث سے کرواتے ہیں. اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا بھائی, ذرا سا اختلاف ہوتا دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے بھی. یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا, دونوں کی ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہو رہے, تو وہاں کون کرے گا, ثالث. اب ثالث جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہیں, ریاست میں چند لوگوں کے. ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے, مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے. اور اگر کسی اور بین الاقوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں. ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں, ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے, ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے, اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ حقوق نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں آئے. ان کو پتہ ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں کہ دباؤ کس کا ہے, اوپر کا دباؤ ہے, ادھر کا دباؤ ہے. تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے, نکل جائیں گے. بھائی ہم تو خدائی قانون ہے کیسے چینج کر سکتے ہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے ہیں, اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم. بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں نہیں ہو سکتا. بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. دیکھو گھر کے مرد کا حکم کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے, تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیا. میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی گیا گزرا ہو, اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دے نا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے سامنے زبان نہ چلائے, خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ, کہ یہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے, بڑا سمجھتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو. پہلے مائیں سکھاتی تھیں, سوسائٹی سکھاتی تھی, بھائی بھائی ہے نا, مرد ہے, یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے. کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا, سالے ہوتے ہیں نا, سالے, یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے. کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا, یہ سپورٹ کرے گا. لہذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے, بدتمیزی کرے
تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ سمجھ کے کیا کر لینا، برداشت. تو مرد قربانیاں دیتے تھے، زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے، ان کے بچوں کو پالتے تھے. ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں، لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی، تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے، میں کہاں جا رہی ہوں، وہ چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہے کہیں، 11 بج رہے ہیں 11:30 بج رہے ہیں، بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے، تم کون ہوتے ہو میری لائف میں، انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے، تم کون ہوتے ہو. تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی، پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے، بھائی جا تو اپنی لائف گزار. اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر عورت کہتی ہے ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. آج یورپ میں بھی عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے. حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی. یقین ہے جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا، یہاں اس کا عشر اشیر، یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو، وہاں ہر ہفتے 20 واقعات ہوں گے نا، ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی. نہیں ہے بات میرا خیال ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی. یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، باپ ڈپریشن سے مرتا ہے، بھائیوں کو اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں کہ یار اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے، شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے. لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا، ماں بیٹے والا، بیوی شوہر والا، بہن بھائی والا، وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے، بولو، شارٹ. نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا. مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے، عورت اب ایک بولو نا، نہیں. اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا اکیلے تھے، ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے، ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا. اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی، سائنس کتنی ترقی کر لے. تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا، میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے، تم کون ہوتے ہو، تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ کر لیں بدتمیزی، تمیز سے کریں آپ. ظاہر ہے وہ 2-4 دفعہ بدتمیزی کرے گا پھر چھوڑ دے گا وہ بھی، لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا. تھوڑی سی برداشت کر لو، تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی. سمجھتے ہو؟ زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپا بھی آئے گا، بڑی زندگی پڑی ہے. دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں. جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا. کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، ایک تو یہ کہ اتنے لوگ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کٹائی میں شریک ہو گئے نا، تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ کو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا، اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا، یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پیٹنے میں شریک ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا نا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے. یہ تو کامل درجے کی بے غیرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر ان کا دفاع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی. چلو سمجھ میں آتی ہے بات، لہذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے مار سکتے ہو، برابر کا ہے نا، لیکن آپ بھاگ گئے. یہ بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے موقع پہ بزدلی دکھانا بے غیرتی. لیکن اگر عورت آپ کے ساتھ ہے، آپ پٹ رہے اور وہ بھاگ گئی تو یہ بھی بزدلی ہے. لیکن یہ عیب بولو نا نہیں ہے، اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا، بھئی عورت ذات ہے یار. تو بزدلی مرد کے لیے زیادہ عیب ہے، عورت کے لیے کم عیب. لیکن بدتمیزی یہ عورت کے لیے زیادہ عیب ہے، مرد کے لیے بھی ہے مگر کم. مرد بھی زبان چلاتا ہوا برا لگتا ہے، عورت بھی بری لگتی ہے، لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. اس کیوں بری لگتی ہے کہ اب کیوں لگتی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے لگتی ہے، خود سوچ رہے ہیں کیوں لگتی. دونوں برے لگتے ہیں کیونکہ مرد کی نیچر میں اللہ نے تھوڑی سی دہشت رکھی ہے، سربراہی والا عنصر ہے نا، وہ اس کو بائی نیچر تھوڑا سا بدتمیز بنایا گیا ہے. ہونا نہیں ایسا نہ ہو کہ بدتمیزیاں شروع کر دیں. ہمارے نبی کے اخلاق کی حدیثیں کتنی ہیں، لیکن اللہ نے سربراہ جس کو بنایا ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا روب رکھا ہوتا ہے، اس میں دھاڑ رکھی ہوتی ہے. شیر دھاڑ رہا ہے اور اس کے سامنے ہرن بھی دھاڑ رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی. وہ شیر بولے گا بھائی میں جنگل کا
بادشاہ ہوں, سربراہ ہوں, مجھے دھاڑتا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہوں یار, تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی نے کتے سے کہا, کتے نے کہا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا, تو کیوں بھونکنا شروع کر دیا, تو بھی تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا. تو چیختے چلاتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں, واقعی بری عادت ہے. لیکن عورت جب یہ کام کرے گی تو زیادہ بری لگے گی. خواتین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, خواتین کو یہ بات. ہم اپنے ماضی کا کلچر دیکھتے ہیں, جب مرد کو غصہ آتا تھا عورت تھوڑا سا صبر کر لیا کرتی تھی کہ بھائی میرا سربراہ ہے, گھر کا ہے, یہی میرا محافظ ہے. تو اور بخل عورت میں بھی برا لگتا ہے, مرد میں بھی کنجوسی. لیکن عورت میں کنجوسی اتنی بری نہیں لگتی, مرد میں بولو نا زیادہ بری لگتی ہے. مرد سخی اچھا لگتا ہے, آگے عورت بھی سخی اچھی لگتی ہے, لیکن مرد زیادہ اچھا لگتا ہے سخاوت, کیونکہ مرد کی نیچر اللہ نے بنائی, بھائی تو اڑا یار. تبھی قرآن میں جو ہے نا, کیونکہ مال کی محبت عورت مرد دونوں میں ہوتی ہے, مردوں میں زیادہ بری ہے, تبھی قرآن نے کیا کہا, چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو, تو مرد کا ہاتھ پہلے کاٹنے کا حکم ہے. کیونکہ عورت نے بھی چوری کر کے جرم کیا, لیکن مرد نے زیادہ بڑا جرم کیا چوری کر کے. لیکن اگر حیا کی جہاں تک بات آئے گی تو بے حیا مرد بھی برا, بے حیا عورت بھی, لیکن عورت زیادہ بری. زنا بے حیائی ہے نا, وہاں اللہ نے عورت جو زنا کرے اس کو پہلے کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ اس نے عورت ہو کے زنا کر لیا. قرآن کی نیچر, قرآن جو نیچر کی رعایت کر کے حکام دیتا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. یورپ نے سب کو کیا کر دیا, سیم. اس نے کہا مرد اور عورت کو کوئی فرق ہی نہیں ہے, لہذا دونوں کے بالکل سیم. او بھائی تم گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کر رہے ہو, تم حقیقت کا انکار کر رہے ہو, سیم کہاں سے ہو گئے دونوں؟ تو اسلام دونوں کو الگ الگ احکامات دیتا ہے, سیم قرار نہیں دیتا. سیم کا مطلب آپ نے ان کی نیچر سے بغاوت کر دی. تو اس لیے گھر میں مردوں کا خواتین تھوڑا سا احترام کرنا کائنڈلی شروع کر دیں, تھوڑا بہت الٹی سیدھی برداشت کر لیا کریں. اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں, خواتین بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں, کچھ اسکالر خواتین کو خوش کرنے کے لیے انہی کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے بتایا اسلام کی سچائی یہی ہے, حسن یہی ہے کہ وہ احکام پارسل کرو جو اللہ نے دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے, ہم نے اپنی پسند ناپسند دیکھنی ہوتی. تو ہم جب 4 شادیوں کی بیان, یہ تو آپ لوگ سننے لگے نا, ہم جب شروع کیے تھے نا اس وقت تو اتنی گالیاں پڑتی تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. اس مولوی کو مسجد سے مجھے نکالا گیا بیان کے لیے. ابھی کچھ وقت پہلے میرا ایک مسجد میں بیان ہوا, بڑا زبردست شاندار استقبال. مجھے یاد آیا 15 سال پہلے اس مسجد میں میرے بیان پر پابندی لگائی گئی تھی, 4 شادیوں پہ میں نے بات کر لی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے کہا اس کو یہاں دوبارہ نہیں گھسنے دینا ہے. تو ہم نے اگر پبلک کا ہاں اور ان کا خیال کرنا ہوتا میرے بھائی, تو پھر اللہ کا قانون تو ایک طرف ہو گیا نا. نہ ہم عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے عورتیں خوش ہوں, نہ ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے آدمی خوش ہوں. ہم وہ بات کریں گے جو اللہ کا قانون ہے, چاہے وہ عورت کے خلاف جا رہا ہو چاہے وہ آدمی کے. بہت سی باتیں ہم آدمیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر مرد بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو ایسے مرد کے ساتھ وفا کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. خواتین پوچھتی ہیں نا, میرا مرد 10 سال ہو گئے ایک دھیلا نہیں خرچہ اٹھاتا, تو لیکن مجھے وہ ہے کہ جہنم میں اور فلاں. میں نے کہا کوئی جہنم میں نہیں جائیں گی, جو جہنم تو چلی گئی نا اب, یہ جو جہنم بنائی ہوئی ہے اس نے, اور کیا جہنم. اچھا ایسے آدمی پھر ڈائلاگ بہت بولتے ہیں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, آئی لو یو, میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ بھائی وہ ڈائلاگ ہیں اسی لیے کہ اس کے پاس اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پیسے بالکل بھی تو ڈائلاگ پہ ہی گزارا. ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے ہو گیا, وہ ایک ہے کنجوس.